اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے سبب یا بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو بے فائدہ چیزیں بھی پیدا کر سکتا تھا، بغیر کسی اسباب کے بھی چیزیں بنا سکتا تھا، لیکن کائنات کی جس جس چیز پر بھی آپ نظر ڈالیں گے، جس جس جگہ پر بھی آپ کی نگاہ جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے بے سبب اور بے فائدہ نہیں بنائی۔ نہ دنیا کی کوئی چیز اور نہ آخرت کی کوئی چیز۔ آخرت میں دو چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں، ایک جنت ہے اور دوسری جہنم ہے۔ جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنائی، بے سبب نہیں بنائی، اور جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فائدہ اور بے سبب نہیں بنائی۔ اس کی مرضی تھی اور کوئی اس کی مرضی کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ اگر اللہ صرف جنت بنا دیتا اور سارے لوگوں کو جنت میں بھیج دیتا، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اور اگر اللہ صرف جہنم پیدا کرتا اور سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دیتا، تب بھی کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے جنت بنائی جو اللہ کی نعمتوں کا مظہر ہے، اور اللہ نے جہنم بنائی جو عذاب کی اماجگاہ ہے۔ ان دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجے گا، لیکن اسباب کی بنا پر۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے کام کریں گے کہ وہ سبب بن جائیں گے جہنم میں جانے کا، اور کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے کام کریں گے کہ وہ سبب بن جائیں گے جنت میں جانے کا۔ تو گویا جنت بھی اور جہنم بھی اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال سبب بنیں گے، اور جہنم میں جانے کے لیے برے اعمال سبب بنیں گے۔ ہم میں سے سب کی خواہش ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ لیکن ایسے بیٹھے بیٹھے جنت نہیں مل جائے گی کہ ہم صرف دعائیں کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، کوئی سبب اختیار نہ کریں۔ اللہ نے جنت میں جانے کے جو اسباب مہیا کیے ہیں، ان کو برے کار نہ لائیں اور بیٹھے بٹھائے جنت میں مل جائے، ایسے نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے کچھ اسباب ہیں جو اختیار کرنے پڑیں گے۔ قرآن مجید کی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے 3 سبب ذکر کیے ہیں، 3 اوصاف ذکر کیے ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی وہ جنتی۔ اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بری عادتیں بھی ذکر کی ہیں اس کے برخلاف، کہ جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی صفت جو اللہ نے وہاں ذکر کی ہے، نمبر 1، وہ ہے دینا، عطا کرنا، خرچہ کرنا، جس کو عربی میں بذل کہتے ہیں، باذال اللام، بذل، عطا، دینا، خرچ کرنا۔ یہ دینا، خرچ کرنا، عطا کرنا ایک ایسی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، گویا جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ یہ شخص دینے والا ہے، لینے والا نہیں، یہ عطا کرنے والا ہے، یہ خرچ کرنے والا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، اور
یہ جو عطا ہوتی ہے، یہ جو دینا ہوتا ہے، یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال خرچ کرنا بھی ایک عطا ہے، لیکن محدثین نے، مفسرین میں اس خرچ کرنے میں، دینے میں سب سے سر فہرست جو چیز ذکر کی ہے وہ علم ہے، کہ بندہ علم دنیا کو دے، علم خرچ کرے، لوگوں کو علم دے۔ یہ سب سے بڑا خرچہ ہے، یہ سب سے بڑی عطا ہے، یہ سب سے بڑی دین ہے جو وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کا علم مل گیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، ایک بات صرف قرآن کی ایک آیت، اس کا علم تمہیں حاصل ہو گیا، آگے پہنچاؤ، آگے لوگوں کو دو۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان اس کو جتنا بھی خرچ کر لے، جتنا بھی لوگوں میں پھیلائے، دن کو دے، رات کو دے، صبح دے، شام دے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو سب سے بڑی عطا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنی یہ نعمت نشاور کر دے کہ اسے علم مل گیا ہے، علم اس کے پاس آ گیا ہے، تو اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ علم لوگوں تک پہنچائے، پھر چھپائے نہیں، شرمائے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تگودو کرے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جس کے پاس علم تھا، اس کو مسئلے کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے چھپا لیا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ، جس سے کوئی علم پوچھا گیا، کوئی سوال پوچھا گیا، جس کا اس کے پاس علم تھا، اس کو پتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو چھپایا، بیان نہیں کیا، اس علم کو چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالے گا۔ کتنا بھاری فریضہ اس پر عائد ہوا تھا، اور اس نے اس کی بجاوری نہ کی، علم کو چھپا لیا، حقیقی علم لوگوں تک نہیں پہنچایا، مسئلے کی تہ تک لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اس میں ضروری ہے کہ علم پہنچانے والا صاحب علم ہو، یا اس کو اس علم کی اس طرح معرفت حاصل ہو جس طرح سلف صالحین کو تھی، محض کتابیں پڑھ کے وہ عالم نہ بنا ہو۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، موجودہ زمانے میں بہت سارے یوٹیوبر، فیس بکیے، وہ بیٹھے ہوئے جی اپنا چینل بنا کر، اور ککھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، نہ کسی استاد سے تلمذ کیا، صرف ترجمے پڑھ کے اردو کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے فہم کے مطابق، سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں۔ حالانکہ علم کی یہ ڈور چلی آ رہی ہے سلف صالحین سے، کہ صحابہ نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا، آگے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو کیا سمجھایا، تابعین نے آگے محدثین کو کیا سمجھایا، یہ سلسلہ اس طرح سمجھے، وہ حدیث الفاظ کے ساتھ اور اس کے معنی، مفہوم، تشریح کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ لیکن جنہوں نے صرف اردو ترجمہ پڑھا ہے، وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، میں سمجھاؤں، جس میں سر فہرست جو نام ہے وہ جہلم کا مرزا محمد علی جہلمی، کسی دجال سے کم نہیں اس وقت، آئے دن کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا رہتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پھول جڑی چھوڑتا رہتا ہے، اس لیے کہ جاہل ہے، لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں، اس کے بیانات سنتے ہیں، لچھے دار اس کی گفتگو سنتے ہیں، حالانکہ نہ اس کی شکل، نہ عقل، نہ علم، کچھ بھی نہیں، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، آپ سن لیں، لیکن لوگ اس کی گفتگو سن کر متاثر ہوتے ہیں۔ تو جس کی زبان سے صحابہ جیسی ہستیاں محفوظ نہیں، وہ آئے دن کسی نہ کسی عالم کے خلاف بھونکتا رہتا ہے۔
اور لوگ اس کی گفتگو سن رہے ہیں. ابھی تازہ جو بات اس کی آئی ہے کہ اگر امام مہدی آ جائیں، یہ آپ نے سنا کلپ اس کا، امام مہدی آ جائیں اور امام مہدی خلافت معاویہ یا سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں تو میں امام مہدی کی بات بھی نہیں مانوں گا. اس وقت دو ہی شخصیات ہوں گی، ایک امام مہدی اور اس کے بالمقابل دجال. تو ابھی جاہل صاف الفاظ میں کہے کہ میں تو دجال کا پیروکار ہوں، میں تو دجال کی بات مانوں گا، امام مہدی کی بات نہیں مانوں گا. کبھی کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں زندہ ہوتا تو فلاں ہوتا فلاں ہوتا. اس زمانے میں تو زندہ ہوتا، مکی دور میں ہوتا ابو جہل کا ساتھی ہوتا، مدنی دور میں ہوتا رئیس المنافقین کی پارٹی میں ہوتا، تو ابو لولو فیروز مجوسی کا ساتھی ہوتا، سیدنا علی کو شہید کرنے والے عبد الرحمن ابن ملجم کا ساتھی ہوتا، تو سیدنا عثمان کو قتل کرنے والے شہید کرنے والے مالک اشتر نخی کا ساتھی ہوتا. تو ہر دور کے بدنام زمانہ کا ساتھ ہوتا، حتیٰ کہ تو نے خود کہہ دیا امام مہدی کے وقت امام مہدی کا ساتھ نہیں دوں گا، دجال کا ساتھ دوں گا. اس کے بعد بھی لوگ اس کو عالم سمجھیں، اس کی گفتگو سنیں، تو پھر تو لوگوں کی عقلوں پر کہ اتنے بڑے بڑے محدثین کو چھوڑ کر، اتنے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر ایک سے ایک عالم ہے، شیریں بیان ہے ہمارے پاس، شعلہ بیان ہے، محدث ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ہر انداز سے گفتگو کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو نہیں سنتے اور اس کو سن رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. اس طرح ایک اور آیا نام ساحل ادیم، اس کو بھی لوگ سن رہے، بڑے متاثر ہو رہے ہیں، جی کیا گفتگو کر رہا. اس کی گفتگو کا منبع، اس کی گفتگو کا مجموعہ مقصد یہ ہوتا ہے اس وقت دنیا میں جتنا بھی فساد ہے جس جس شعبے میں، وہ مولویوں کی وجہ سے. آپ گفتگو سن کر دیکھ لیں اس کی، سارے فساد کی جڑ مولوی ہیں. حالانکہ علماء کرام نہ ہوتے تو دنیا جہنم بنی ہوتی. یہ علماء کرام ہی ہمیں بتاتے ہیں دنیا داری کا طریقہ بھی، دینداری کا طریقہ بھی، سارے معاملات ہمیں علماء کرام سکھاتے ہیں. تو یاد رکھو علم صرف علماء کرام کے پاس ہے، بے استادوں کے پاس نہیں ہے، جن کا کوئی استاد نہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے. مرزا محمد علی جہلمی کا استاد شیطان ہے، جو اس کے ذہن پر سوار ہے اور اس کی زبان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. علم ان سے حاصل کریں جو مدارس کے اندر ہیں، مساجد کے اندر ہیں، علماء ہیں جو ان ممبروں کے وارث ہیں. محمد علی جہلمی کس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے؟ آج تک کسی مدرسے کے اندر اس کو بلایا گیا؟ کسی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے دیکھا گیا؟ کبھی ممبر پر بیٹھا ہوا دیکھا اس کو؟ کیسے متاثر ہو رہے ہیں آپ صرف اس کی گفتگو سن کر؟ تو علم وہ ہے جس پر سلف صالحین کی نکیل ڈلی ہوئی ہو، اور جس معاملے میں سلف صالحین کی نکیل نہیں ڈلی ہوئی اور لوگ کہیں جی ہم نے یوں سمجھا ہے، ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ بے استادہ ہے اور اس کا استاد شیطان ہے. علم لوگوں تک پہنچانا یہ سب سے بڑا عطا ہے، سب سے بڑی عطا ہے، سب سے بڑا خرچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسائل بتائیں، لیکن اس میں اپنا فہم داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی عقل داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی رائے داخل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں یہ سمجھاؤں. تو عطا میں یہ سب سے بڑی چیز آتی ہے، سب سے پہلے علم آتا ہے. نمبر 2، مال خرچ کرنا. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، دیں، دن میں خرچ کریں، رات میں خرچ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنا صرف اغنیاء کا کام ہے، صاحب ثروت لوگوں کا کام ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہی خرچ کرتا ہے. حالانکہ خرچ کرنا مالداروں کی صفت نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی صفت ہے. مال خرچ کرنا صرف مالداروں کی صفت نہیں ہے، اہل ایمان کی، اہل تقوی کی صفت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. شروع میں قرآن مجید کے اللہ نے بیان کر دیا
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑا بینک بیلنس، بہت ساری دولت، بہت سارا سرمایہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ آپ کا دل مالدار ہے تو آپ اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ صحابہ جب سنتے تھے کہ مال خرچ کرنے کی اتنی فضیلت ہے تو وہ صحابہ جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، جن کا کچھ نہیں تھا، نہ گھر، نہ بار، نہ وطن، نہ رشتہ دار، وہ چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، اور جو مالدار صحابہ تھے وہ کھانا لا کر اور پھلوں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے ایک گوشے کے اندر ٹانگ دیتے تھے۔ لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی تو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، خرچ کرنے کی اتنی فضیلت ہے جبکہ پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصحاب صفہ جن کے تن پر صرف کپڑے کا ایک جوڑا ہوتا تھا، کسی سے لکڑی ادھار لے کر اور کسی سے رسی ادھار لے کر، نہ رسی پاس، نہ لکڑی پاس، نہ کلہاڑی پاس، کلہاڑی ادھار لے کر اس کے اندر لکڑی ڈال کے اس کا دستہ بناتے تھے اور رسی لے کر صبح سویرے جنگلات کی طرف نکل جاتے تھے۔ کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ کے رسی میں باندھتے، سروں پر لاد کے مدینہ طیبہ آ جاتے، آواز لگاتے کہ ایندھن لے لو، لکڑی لے لو۔ کسی کی آدھے دینار میں، کسی کی 1 دینار میں، کسی کی 2 دینار میں وہ لکڑیاں بک جاتی، سارے دن کی محنت مزدوری لکڑیاں، اور جو ان کو کمائی ملتی 1 دینار، آدھا دینار، 1 درہم، 2 درہم، بجائے اس کے کہ اس سے پیٹ کی آگ بجھاتے، وہ 1 دینار لے کر، 1 درہم لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ یہ ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ تو صدقہ کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ بخیل انسان کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ چلانے والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ بارہا سنتے ہیں، یہ موضوع رمضان میں عام طور پر بیان ہوتا ہے، لیکن نیکیوں کا موسم صرف رمضان تو نہیں نا، صدقہ خیرات کرنے کا موسم صرف رمضان تو نہیں نا، یہ صدقہ خیرات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نیکیاں کرنے کا موسم صرف عشرہ ذوالحج تو نہیں ہے، پورا سال نیکیاں کرنی ہے، ہر روز نیکی کرنی۔ اور یہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہر وہ روز جس میں لوگ صبح کرتے ہیں، یعنی روزانہ صبح کے وقت، الا ملکان ینزلان، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں روزانہ، صرف رمضان میں نہیں، صرف عشرہ ذوالحج میں نہیں، روزانہ سال کے 365 دن صبح کے وقت 2 فرشتے اللہ نازل کرتا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میری دعا، آپ کی دعا قبول ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول کرے، اللہ کی مرضی اللہ رد کر دے، لیکن فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی بد دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے، اپنی طرف سے نہیں آئے۔ وہ جو دعا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے کر رہا ہے، جو بد دعا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے کر رہا ہے، لہذا ان کی دعا کی قبولیت میں اور بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک دعا کرتا اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا عوض عطا فرما دے، بدلہ عطا فرما دے، جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو عوض دے دے، بدلہ دے دے۔ اور بد دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ جو روک کر بیٹھا ہوا ہے، جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کا مال تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے۔ اس حدیث کے تحت محدثین لکھتے ہیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے، اور وہ بھی صبح کے وقت۔
تاکہ صبح صبح فرشتے کی دعا میں شامل ہو جائے، ورنہ پھر پورا دن اس کا فرشتے کی بد دعا کے اندر گزرے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے گھر سے صبح نکلتے، کچھ نہ ہوتا خرچ کرنے کے لیے، کچھ نہ ہوتا خرچ کرنے کے لیے تو وہ پیاز کا ایک دانہ اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر! ہم تو حقیر سمجھیں گے نا کہ پیاز بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے، پیاز کا ایک دانہ اٹھا لیتے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوتا وہ اٹھا لیتے کہ نہ جانے اس پیاز کی بھی کسی کو ضرورت ہو، روٹی کے اس ٹکڑے کی بھی کسی کی ضرورت ہو، وہ روٹی کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، وہ پیاز کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ وہ اس حدیث پر اس طرح عمل کرتے تھے۔ تو ہم نے صرف رمضان کا مہینہ سمجھ لیا ہے کہ اسی میں خرچ کرنا ہے، یا ذوالحج کے مہینے میں خرچ کرنا ہے، اس کے بعد پھر پورا سال چھٹی۔ روزانہ کی بنیاد پر فرشتے کی دعا میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے آپ 10 روپے خرچ کریں، لیکن روزانہ کریں۔ یا دوسرا اس کا طریقہ محدثین نے یہ بتایا ہے کہ اگر روزانہ آپ کو نہیں ہے فرصت کہ آپ کسی مستحق کو ڈھونڈے دیں، آپ الگ کرتے جائیں، آپ گلک بنا لیں، آپ کوئی ایسی چیز بنا لیں کہ اس میں روزانہ کی بنیاد پر 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے جتنی آپ کی استطاعت ہے 1000 روپے الگ کرتے جائیں، اور مہینے بعد وہ 1000 روپے جو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جوڑے ہیں 30,000 کی وہ خطیر رقم کسی مسکین کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی زبردست حدیث ہے، کتنی زبردست حدیث ہے ثواب کے اعتبار سے، ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ جائے۔ الساعی علی الارملۃ والیتیم والمسکین، تینوں الفاظ ہیں۔ بیوہ کی مدد کرنے والا، اس کے لیے تگ و دو کرنے والا، یتیم کی مدد کرنے والا، یتیم کے لیے تگ و دو کرنے والا، مسکین کی مدد کرنے والا، مسکین کے لیے تگ و دو کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اجر و ثواب میں مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اسلام کی چوٹی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ، ایک مجاہد کو جتنا ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اتنا ثواب ملتا ہے ایک بیوہ کی مدد کرنے والے کو، ایک یتیم کی مدد کرنے والے کو، ایک مسکین کی مدد کرنے والے۔ ایک صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل کے اندر رکت پیدا نہیں ہوتی، آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، آنسو نہیں آتے، کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا کہ امسی علی رأس الیتیم واطعم المسکین، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ دو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کے اندر رکت پیدا کر دے گا، دل نرم ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ بہترین گھر اللہ کے نبی نے روئے زمین پر اس کو قرار دیا، اس گھر کو جس کے اندر یتیم ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور بدترین گھر اس کو قرار دیا جس گھر کے اندر یتیم ہے لیکن اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم کی خبرگیری کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ یا آپ نے اشارہ کر کے بتایا اس طرح، یا پھر اس طرح، دونوں انگلیاں بند کر کے کہا اس طرح، یا دونوں انگلیاں کھول کے کہا اس طرح، دونوں اشارے صحیح ہیں۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے تب بھی صحیح ہے اشارہ، اور بند کر کے کہیں گے تب بھی صحیح ہے، کھول کے کہیں گے تو محدثین نے مفہوم بیان کیا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ، کتنا فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں آپ، کتنا دور لے جا سکتے ہیں، بس جتنا فاصلہ ان دو انگلیوں کے درمیان ہے میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا، کتنا فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ملا کے کہیں گے تو دونوں انگلیوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی بڑی ہے، دونوں انگلیاں بند کر کے اشارہ کریں گے میں اور جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا اتنا ہوں گا، یہ میرا مکان ہوگا، میرا مرتبہ ہوگا، اور اس سے تھوڑا سا کم اس کا ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اس حدیث کے تحت بھی محدثین نے 2 فائدے لکھے ہیں۔ نمبر 1، یتیم کی کفالت کرنے والا کنفرم جنتی ہے، اللہ کے نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔
کہ جنت میں جائے گا یتیم کی کفالت کرنے والا. ضمانت کون دے رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا فائدہ یہ کہ جنت تو ملے گی، جنت تو بہت بڑی ہے. ان فی الجنت لمئۃ درجہ، جنت میں 100 درجے 100 مقام ہے، اسٹیٹس میں فرق ہوگا، لیکن یتیم کی کفالت کرنے والا جنتی بھی ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی ہوگا. کہیں اس کو جنت میں دائیں بائیں مضافات میں کہیں جگہ نہیں ملے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. اس حدیث کے تحت بھی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کی کفالت کرے، اس کی تعلیم تربیت کا انتظام کرے، کیونکہ اس میں جنت کی ضمانت بشارت دی گئی. تو پیسہ خرچ کرنا بھی، مال خرچ کرنا بھی عطا میں ہے. اور تیسری چیز جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے خدمت. آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، اب آپ نے خرچ کرنا ہے کیا؟ اپنا وقت خرچ کریں، خدمت دیں کسی کو. سب سے بہترین جس کی آپ خدمت کر سکتے ہیں آپ کے ماں باپ. ماں باپ کو وقت دیں، ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزاریں. وہ بڑھاپے میں چارپائیوں پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، کمرے کے اندر دیواروں کو اور چھت کو تکتے رہتے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں بیٹھنے والا ہوتا. جس طرح تمہیں لے کر لوریاں دیتے تھے، تمہیں لے کر کھلاتے پلاتے تھے جب چھوٹے سے تھے، آج بڑھاپے میں ان کا کوئی مونس نہیں ہے، غم گسار نہیں ہے، وقت بچانے والا نہیں ہے. ماں باپ کو وقت دو، خدمت دو، اپنی خدمت کرو ماں باپ کی. اس کے علاوہ جو بھی خدمت کے لائق ہو، پھر آپ کے ساس سسر ہیں خدمت کے لائق، ان کی خدمت کریں. بہن بھائی ہیں خدمت کے لائق، ان کی خدمت کریں. انسانیت کی خدمت کریں، خدمت کے لیے اپنا وقت نکالیں. کوئی دینی جلسہ ہو رہا ہے وقت نکالیں، کوئی عالم آیا اس کی زیارت کرنے جانا ہے، اس کا درس سننے جانا ہے، وقت نکالیں. علم نہیں ہے آپ کے پاس، پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وقت ہے. یہ وقت آپ خرچ کر کے اس عطا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلی صفت ہے جنت میں جانے والوں کی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہے خدمت کے لیے وہ خدمت میں وقت لگا دیتے ہیں. دوسری صفت جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں. تقوی کسی مونوگرام کا نام نہیں ہے، کسی بیج کا نام نہیں ہے کہ آپ لگا لیں. جیسے لوگوں نے سمجھ رکھا جی تسبیح پکڑ لینا، لمبا چوگا پہن لینا، سفید داڑھی رکھ لینا، پگڑی باندھ لینا، حق ہو کی ضربیں لگا لینا، یہ تقوی کے مظاہر نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دل اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. التقوی ہاں ہونا، اللہ کے نبی نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا تھا تقوی یہاں ہے، دل کے اندر تقوی ہے. جب دل کے اندر تقوی اللہ کا ڈر آتا ہے، ہاتھ بھی صحیح چلتا ہے، زبان بھی صحیح چلتی ہے، آنکھ بھی صحیح چلتی ہے، آپ کے اعضاء بھی اس تقوی کے مظاہر آپ کے اعضاء پر نظر آتے ہیں. اور جو مصنوعی تقوی ہوتا ہے، ماتھے پر محراب لوگ بنا لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت متقی انسان ہے، یہ سارے مصنوعی مظاہر ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے، آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. اور یاد رکھیں تقوی وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر آپ کو جنت ملے گی، جس کی بنیاد پر آپ کے عمل قبول ہوں گے، جس کی بنیاد پر آپ کے عمل رد ہوں گے، جس کی بنیاد پر جہنم میں انسان جائے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل قبول ہی کرتا ہے ان لوگوں کا جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچا کر، اپنے دامن کو بچا کر نکل جانا صاف طریقے سے، یہ تقوی ہے. اس کی بڑی ڈیٹیل ہے آگے کہ تقوی میں کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے. تو دوسری صرف اہل ایمان کی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا. اور نمبر 3 جو اللہ نے ایک ہی مقام پر یہ 3 صفات ذکر کی ہیں. نمبر 3 تصدیق کرنا، ماننا، تسلیم کرنا. کس چیز کو؟ سب سے پہلے کلمہ شہادت کی تصدیق کرنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں.
اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ آپ کے عمل کے ذریعے ہوگی. آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کے سامنے رکوع نہیں کرنا، کسی کے سامنے قیام نہیں کرنا، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرنا، کسی کا ڈر دل میں نہیں بٹھانا، کسی کا خوف دل میں نہیں بٹھانا، کسی سے اولاد نہیں مانگنا، کسی سے شفا نہیں مانگنا. جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ. تصدیق کرنا اس کی. آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ اس کلمے کے مطابق پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں. تصدیق ضروری ہے، اور تصدیق آپ کا عمل کرے گا کہ آپ کتنے سچے ہیں اس کلمے کو پڑھنے میں. اور افسوس ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ پر اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود کیا ہیں؟ مشرک. ان کے عقائد درست نہیں، ان کے نظریات درست نہیں. نام اللہ کا لیتے ہیں، کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، کھاتے اللہ کا ہے، پیتے اللہ کا ہے، اللہ کی دھرتی پہ آرام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن مالا کسی اور کے نام کی جپتے ہیں، ڈرتے کسی اور سے ہیں، مشکل کشا کسی اور کو مانتے ہیں، حاجت روائی کے لیے کسی اور کے نام کے ڈنکے بجاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ دوغلی پالسی نہیں چلے گی. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک طرف آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو نفاق پسند نہیں ہے. اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے پر ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ. تصدیق میں سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت کی تصدیق. دوسری تصدیق جنت کی تصدیق کہ ہاں اللہ نے جنت بنائی ہے اور اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں اس جنت تک پہنچنے کے لیے. میں جنت کا امیدوار ہوں، میں جنت میں جانے کا خواہش مند ہوں، میں جنت میں جانے کا متمنی ہوں. اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے. جنت کی تصدیق کہ ہاں جنت ہے. اور نمبر 3 تصدیق کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں جا رہا، اس کا عوض اللہ مجھے دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی دے گا. میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا. تصدیق میں محدثین نے یہ 3 چیزیں شامل کی ہیں: کلمہ شہادت کی تصدیق، جنت کی تصدیق، اور جو مال بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا عوض ملنے کی تصدیق اور امید کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اللیل میں ذکر کی ہیں. سورہ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں چیزیں ذکر کی، اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں جو اس کی مخالفت میں تھیں وہ ذکر کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فرمایا جو اللہ کے راستے میں دے گا، علم ہے تو علم دے گا، مال ہے تو مال دے گا، خدمت دے سکتا ہے تو خدمت دے گا. وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، متقی پرہیزگار رہے گا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تصدیق کرے گا، اچھی بات کی تصدیق کرے گا. اچھی بات میں کلمہ طیبہ ہے، اچھی بات میں جنت ہے، اور اچھی بات میں اپنے مال کا عوض ملنے کی تصدیق. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صراط مستقیم بھی آسان کر دے گا، دنیا کے معاملات بھی آسان کر دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، کچھ نہ دیا، علم بھی چھپایا، مال بھی چھپا کے رکھا، خدمت کے لیے بھی وقت نہیں ہے. وَكَذَّبَ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دوسرا استغنا اختیار کیا. استغنا 2 معنی میں، ایک لوگوں سے استغنا کہ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یہ محمود صفت ہے کہ لوگوں کے مال کی طرف، ان کی جیبوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں. استغنا ہے، بے پرواہ ہو کے زندگی گزاریں، یہ محمود ہے، مطلوب ہے. اور دوسرا استغنا اللہ سے استغنا ہے جو کہ مذموم ہے، کہ آپ اللہ سے مستغنی ہو جائیں
کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، مسلمان قدم قدم پر اللہ کا محتاج. اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے. اللہ کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے. تو اللہ سے بے پرواہ ہو گیا، مستغنی ہو گیا. یہ اللہ سے بے پرواہ ہونا، مستغنی ہونا، یہ مذموم صفت ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ جنت کو مانتا ہے، اور نہ اس کا یہ ایمان ہے کہ جو میں پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا مجھے اس کا عوض بھی ملے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اس کو کھینچ کھینچ کر لائے گا، اور لا کر اللہ تعالیٰ دنیا میں تنگ جگہ پر پھنسا دے گا، اور قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اللہ اس کو گزارے گا کہ جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر جاتا اس وقت تک تیرا جنت میں جانا بھی مشکل ہے. اس لیے کہ تو نے اپنے لیے دنیا میں جنت کا راستہ تنگ کر لیا تھا، بخیلی کو اپنا کر، مال کو روک کر، لوگوں کے حقوق ادا نہ کر کے تو نے دنیا میں اپنے لیے آسانی کے راستے کے بجائے تنگی کا راستہ اپنا لیا تھا. آج اللہ نے جنت میں جانے کا راستہ تیرے لیے تنگ کر دیا ہے، اتنا تنگ کر دیا ہے کہ جب تک یہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر جاتا تیرا جنت میں جانا بھی محال. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ 3 صفات ہیں ہر مومن مرد کو، ہر مومنہ عورت کو پورے سال ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے حصول کی دعائیں کرنی چاہیے، اور جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں ان کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے. اور جو جہنم میں انسان کو لے جائیں، جو جہنم کے قریب کر دیں، اللہ کے عذاب کے قریب کر دیں، اگر کوئی ایسی صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو یہ مذموم صفت ہے. جتنا جلدی ہو سکے انسان اس مذموم صفت سے اپنے آپ کا پیچھا چھڑائے، اپنے آپ سے دور کرے، اور اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، جنت مانگتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت، اپنے فضل اور کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جنت والے اور صاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جانے والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے سے بچائے، ان اسباب سے بچائے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.